وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ رزق میں قبض و بسط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قبض بسط رزق کا سر ایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف تو مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدے کیے ہیں، مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ وعدہ سچ ہے، جیسا کہ تم اپنی زبان سے بول کر انکار نہیں کر سکتے، جبکہ اس قسم کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ پھر باوجود ان وعدوں کے دیکھا جاتا ہے کہ کئی آدمی ایسے دیکھے جاتے ہیں جو صالح اور متقی نیک بخت ہوتے ہیں اور ان کا شعار اسلام صحیح ہوتا ہے، مگر وہ رزق سے تنگ ہیں۔ رات کو ہے تو دن کو نہیں، اور دن کو ہے تو رات کو نہیں۔ پھر حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ جب میں پہلے پہل یہاں آیا تو حضور علامات المقربین ایک رسالہ لکھ رہے تھے۔ واپسی پر گجرات ٹھہرا تو ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کفار آرام میں نہیں، سارا دن بگھیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اس آیت کے پڑھنے سے ایک اور آیت یاد آ گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ غرض یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مگر تجربہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ وہ وعدے جو خدا تعالیٰ نے کیے ہیں کہ متقیوں کو خود اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے، یہ سب سچ ہیں۔ اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جاوے تو کوئی ابرار میں سے ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مرا ہو۔ مومنوں نے جن پر شہادت دی اور جن کو اتقیاء مان لیا گیا ہے، یہی نہیں کہ وہ فقر و فاقہ سے بچے ہوئے تھے، گو اعلیٰ درجہ کی خوشحالیاں نہ ہوں، مگر اس قسم کا اضطراری فقر و فاقہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ عذاب محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہوا تھا، نہ کہ بطور سزا تھا۔ غرض اس راہ میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متقی اور صالح ہوتے ہیں، مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان سب حالات کو دیکھ کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے تو سب سچ ہیں، لیکن انسانی کمزوری ہی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا مولوی حکیم نور الدین صاحب نے پھر ذکر کیا کہ لندن سے ایک شخص نے مجھے خط لکھا کہ لندن آ کر دیکھو کہ جنت عیسائیوں کو حاصل ہے یا مسلمانوں کو۔ میں نے اس کو جواب لکھا کہ سچی عیسائیت مسیح اور اس کے حواریوں میں تھی، اور سچا اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھا، بس ان دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتسلسل کلام سابق پھر ارشاد فرمایا
ان روحانی امور میں ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ نتیجہ نکال لے۔ یہ لوگ جو لندن جاتے ہیں وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ بڑی آزادی ہے شراب خوری کی، اس قدر کثرت ہے کہ 60 میل تک شراب کی دکانیں چلی جاتی ہیں، زنا اور غیر زنا میں کوئی فرق ہی نہیں کیا۔ کیا یہ بہشت ہے؟ بہشت سے یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھو، انسان کی بیوی بھی ہے اور وہ تعلقات زوجیت رکھتا ہے، اور پرندوں اور حیوانات میں بھی یہ تعلقات ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظافت اور ادراک بخشا ہے۔ انسان جن حواس اور قوا کے ساتھ آیا ہے ان کے ساتھ وہ ان تعلقات زوجیت میں زیادہ لطف اور سرور حاصل کرتا ہے بمقابلہ حیوان کے جو ایسے حواس اور ادراک نہیں رکھتے ہیں، اور اسی لیے وہ اپنے جوڑے کی کوئی رعایت نہیں رکھتے جیسے کتے۔ پس اگر انسان ان حواس کے ساتھ سرور حاصل نہیں کر سکتے بلکہ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، پھر ان میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہوا؟ یہ جو فرمایا ہے کہ مومن کے لیے ہی جنت ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ سچی راحت دنیا کی لذات سے تب پیدا ہوتی ہے جب تقوی ساتھ ہو۔ جو تقوی کو چھوڑ دیتا ہے اور حلال و حرام کی قید اٹھا دیتا ہے وہ تو اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور حیوانی درجہ میں آ جاتا ہے۔ لندن میں جب ہائیڈو پارک میں حیوانوں کی طرح بدکاریاں ہوتی ہیں اور کوئی شرم و حیا ایک دوسرے سے نہیں کیا جاتا، تو پھر ایک شخص انسانیت کو ضبط رکھ کر دیکھے تو ایسی بہشت اور راحت سے 1000 توبہ کرے گا کہ ایسی دیوس اور بے غیرت جماعت سے خدا بچائے۔ ایسی جماعت کو جو ایسی زندگی بسر کرتی ہے بہشت میں سمجھنا حماقت ہے۔ اصل یہی ہے کہ بہشت کی کلید تقوی ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ پر بھروسہ نہیں اسے سچی راحت کیوں کر مل سکتی ہے؟ بعض آدمی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن کو خدا پر بھروسہ نہیں اور ان کے پاس روپیہ تھا، وہ چوری چلا گیا، اس کے ساتھ ہی زبان بند ہو گئی، اور ان کفار کو جو بہشت میں کہا جاتا ہے ان کی خودکشیوں کو دیکھو کہ کس قدر کثرت سے ہوتی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر خودکشی کر لیتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ضعیف القلب اور پس ہمت ہوتے ہیں کہ غم کی برداشت ان میں نہیں ہے۔ جس کو غم کی برداشت اور مصیبت کے مقابلہ کی طاقت نہیں، اس کے پاس راحت کا سامان بھی نہیں ہے، خواہ ہم اس کو سمجھا سکیں یا نہ سمجھا سکیں، اور کوئی سمجھے، کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ حقیقت الامر یہی ہے کہ لذائذ کا مزہ صرف تقوی ہی سے آتا ہے۔ جو متقی ہوتا ہے اس کے دل میں راحت ہوتی ہے اور ابدی سرور ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک دوست کے ساتھ تعلق ہو تو کس قدر خوشی اور راحت ہوتی ہے، لیکن جس کا خدا سے تعلق ہو اسے کس قدر خوشی ہوگی۔ جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے اسے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اور امید ہی تو ایک چیز ہے جس سے بہشتی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ان مہذب ممالک میں اس قدر خودکشیاں ہوتی ہیں کہ جن سے پایا جاتا ہے کہ کوئی راحت نہیں، ذرا راحت کا میدان گم ہوا اور جھٹ خودکشی کر لی۔ لیکن جو تقوی رکھتا ہے اور خدا سے تعلق رکھتا ہے اسے وہ جاویدانی خوشی حاصل ہے جو ایمان سے آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔